Welcome, dear class. Uh, Now we are going to start our second lecture on the second point, which we discussed in the last section of our first lecture, which was maybe about the uh, taxes and spending, government taxes and spending. Our second point was government taxes and spending. So we mainly focus here on the government spending. ہم جو ہے زیادہ تر فوکس کریں گے کہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کر کے ریونیو کلیکٹ کر کے وہ اسپینڈنگ کس چیز پر کر رہے ہیں. گورنمنٹ ٹیکس تو اچیو کر لیتی ہے، پھر اس کے ڈسٹریبیوشن کا ٹائم ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن آف، جیسے ہم کہتے ہیں، ریسورسز یا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. مین کہ ویلتھ کیا ہے، آپ نے کلیکٹ کر لی ہے یا آپ کے پاس ویلتھ ہے یا آپ کے پاس انکم ہے، تو اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹائم ہے. ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹائم کیسے ہوتا ہے کہ آپ اسے ہم اسپینڈ کس طرح کریں. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ ٹیکس جو ہے وہ مختلف طریقے سے لے سکتی ہے. ہم فرض کر سکتے ہیں کہ انکم ٹیکس لے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. انکم ٹیکس ہو گیا. اس کے بعد ہم کہہ لیتے ہیں پراپرٹی ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس ہے. یہ بہت کمانے کا ذریعہ ہے سیلز ٹیکس، کیونکہ اس پر ہر بندے نے کنزمپشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو کیا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ٹیکسز کما رہی ہے. اب آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ریونیو اچیو ہو چکا ہے. فار ایگزامپل، ریونیو جب ایک گورنمنٹ اچیو کر لیتی ہے تو پھر اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو اسپینڈ کریں، اسپینڈنگ کریں. اسپینڈنگ کس صورت میں ہوگی؟ گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں بھی ریوائز کیا تھا. وہ کون کون سی ہوتی ہے؟ فرسٹ آپ کے پاس ہے ٹورزم پر ہوتی ہے. سیکنڈ آپ کے پاس کون سی ہے؟ فرنج بینیفٹ. اینڈ تھرڈ ون آپ کے پاس کیا ہے؟ پروویژن آف پبلک گڈ، آف پبلک گڈ. اس سے بھی ہمیں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ہم نے مین کے اتنا ڈسکس نہیں کرنا. اب جو ہے پروویژن آف پبلک گڈ. اب پروویژن آف پبلک گڈ میں جو ہے وہ تین قسم کی پبلک گڈ پرووائڈ کی جاتی ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے اپنی اکانومی میں لوگوں کو. فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ کیا ہے، یہ اسے میں رومن میں لکھنے جا رہا ہوں. فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ دے دیتے ہیں جی آپ کو ہاسپٹلز، روڈز. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہاسپٹل ہو گیا، روڈ دے دی انہوں نے، یا آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ پارک دے دیتے ہیں. اب اس پر جو آپ کی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر آتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ اسپینڈنگ کہتے ہیں. یہ آپ کے ایک مین کے سوشل ویلفیئر انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ اسپینڈنگ کی جاتی ہے. اب سوشل ویلفیئر کا اگر آپ نے مین کے کنسیپٹ دیکھنا ہے تو وہ آپ کس چیز میں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ویلفیئر اکنامکس میں. ویلفیئر اکنامکس. ویلفیئر اکنامکس میں سمپلی آپ زیادہ ڈیٹیل میں بجائے اس کے پڑھیں، آپ سمپل ایک چیپٹر دیکھ سکتے ہیں آپ کورسونیس کی بک سے. چیپٹر نمبر میں بی 20 ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کے پاس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس سوشل ویلفیئر کیسے انکریز کیا جاتا ہے. چلیں ہم تھوڑی سی ڈسکشن سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر جو ہے وہ آپ کی
آئیڈیلائز اکانومی کی بات ہوتی ہے. آئیڈیلائز اکانومی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ آپس میں ایکول ہوں. جہاں پہ آپ کی سپلائی اور آپ کی ڈیمانڈ. اچھا، سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کو ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے گورنمنٹ کے ایجنٹ کتنے ہیں. گورنمنٹ کے ایجنٹ جو ہیں مارکیٹ ایجنٹ کتنے ہیں؟ مارکیٹ ایجنٹ جو ہیں وہ کتنے؟ 3 ہیں. مارکیٹ ایجنٹ 3 جو ہیں اس میں فرسٹ آپ کے پاس کون سا آتا ہے؟ فرسٹ آپ کے پاس ہے پروڈیوسر. سیکنڈ آپ کے پاس ہے کنزیومر. اینڈ تھرڈ آپ کے پاس کون سا ہے؟ گورنمنٹ. یہ 3 ایکٹرز ہیں یا 3 مارکیٹ ایجنٹس ہیں جو مین کے کام کرتے ہیں اور آپ کی اکانومی کو فلیکچویٹ کرواتے ہیں. اگر ہم پروڈیوسر کو دیکھنا چاہیں تو پروڈیوسر جب اپنا ڈومیننٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے مونوپلی. ٹھیک ہے. اور جب کنزیومر ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ منافسنی ہو جاتی ہے. منافسنی. ٹھیک ہو گیا جی. جب آپ کا کنزیومر ڈومیننٹ ہو جائے آپ کی مارکیٹ پہ تو منافسنی کی ہم بات کرتے ہیں. جب آپ کا پروڈیوسر آپ کی اکانومی پہ ڈومیننٹ ہو جائے تو ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ مونوپلی کی. اچھا جی، یہ دیکھیں آپ کے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس میں دیکھیں کہ یہ آپ کی آئیڈیل سچویشن ہے. یہاں سے آپ کوانٹٹی پرچیز کریں اور یہ آپ کیا کریں؟ پرائس دے رہے ہیں. اب سپلائی اور ڈیمانڈ جہاں پر آپس میں انٹرسیکٹ ہو رہی ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ آئیڈیلائز اکانومی ہے. آئیڈیلائز اکانومی جو ہے اب یہ 2 پورشن میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. فرسٹ آپ کے پاس جو پرائس سے اوپر اور آپ کے جو ڈیمانڈ کرو سے نیچے پورشن ہے اس کو آپ کہتے ہیں کنزیومر سرپلس. اور جو آپ کے پرائس سے نیچے اس پوائنٹ سے یہ اس لائن سے نیچے اور سپلائی سے ابو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پروڈیوسر سرپلس. اب گورنمنٹ جو ہے وہ جب انوالو ہوتی ہے مین کہ تیسرا ایجنٹ جو ہے آپ کی مارکیٹ کا انوالو ہوتا ہے آپ کی اکانومی میں، آئیڈیلائز اکانومی میں، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے آپ کی جب آئیڈیلائز اکانومی چل رہی ہے آپ سوشل ویلفیئر میکسیمم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اکانومی جو ہے آئیڈیلائز پوزیشن پہ چل رہی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کیوں اس میں انوالو ہو جاتی ہے؟ یہ بہت ہی ایک اہم کویسچن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو مارکیٹ فیلیور کی وجہ سے اور دوسری کیا ہے؟ ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. کہ وائی گورنمنٹ انٹروین وین آور مارکیٹ از آن دا اپٹیمم لیول یا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے فرسٹ آپ کے پاس ہے مارکیٹ فیلیور کی وجہ سے، مارکیٹ فیلئر. اور سیکنڈ آپ کے پاس ہے ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اوکے جی. اب جب آپ کی آئیڈیلائز اکانومی ہوتی ہے اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. گورنمنٹ جب انوالو ہوئی ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے آپ کی اکانومی میں یا تو پرائس فلور رکھ دینی ہے یا پرائس سیلنگ رکھ دینی ہے. اب پرائس فلور کیا ہوتی ہے؟ پرائس فلور یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آپ کی اکانومی میں انوالو ہو اور وہ آپ کی آئیڈیلائز پرائس سے جو مین کہ آپ کی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے اس سے اوپر آ کے پرائس سیٹ کر دے. یہ میں نے کہا کہ یہ ہم نے فرض کر لیا کہ یہ پرائس اب جو ہے یہ کیا ہے؟ P1 ہے. یہ P0 تھی. P0 جو تھی وہ آپ کی آئیڈیلائز اکانومی کی تھی. اب گورنمنٹ نے انٹروین کیا ہے، مین کی گورنمنٹ انٹروینشن ہوئی ہے تو پھر اس نے کیا کیا؟ آ کے پرائس P1 سیٹ کر دیے. P1 سیٹ جب کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے پروڈیوسر کو فائدہ دینا چاہتی ہے، آپ کے کنزیومر کو فائدہ نہیں دینا چاہتی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پورشن، یہ سارا پورشن، یہ سارا کنزیومر کے حصے سے نکل کے یہ سارا پروڈیوسر کے حصے میں شامل ہو گیا. یہ اب سارا پورشن کیا ہے؟ یہ آپ کے پروڈیوسر کے حصے میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ اب آپ کا جو کنزیومر ہے اس کو فائدہ دے. تو کنزیومر کو فائدہ دینے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کی مارکیٹ پرائس ہے اس سے اس نے نیچے پرائس سیٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی اس نے نیچے پرائس سیٹ کرنی ہے
تو اب آپ کا جو یہ پورشن تھا، یہ والا سارا یہ پورشن، یہ آپ کے پروڈیوسر سرپلس سے نکل کے یہ آپ کے کس میں چلا گیا؟ کنزیومر سرپلس. تو مین کہ آپ کا کنزیومر سرپلس کیا ہو گیا؟ انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس لیے آپ کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ انٹروین کرتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا سیکنڈ پوائنٹ میں کہ جب آپ کی گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ کر لیتی ہے تو پھر اسپینڈنگ کرتی ہے. اسپینڈنگ اس کے 3 قسم کی ہوتی ہیں. ٹورزم ہوتی ہے، فارن فرنج بینیفٹ، مین کہ جن لوگوں کو آپ بینیفٹ یا پینشن دیتے ہیں. تیسری کیا ہوتی ہے؟ پروویژن آف پبلک گڈ. پروویژن آف پبلک گڈ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاسپٹل، اسکولز یا پارک آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا کہا کہ یہ کیوں پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا سوشل ویلفیئر میکسیمم ہو. سوشل ویلفیئر میکسیمم جو ہے وہ میں نے آپ کو ہنٹ بتایا کہ آپ کون سی بک سے اگر شارٹ میں مین کی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کوٹسونیس کی بک سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کیوں کرتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ انٹرونشن کر دیتی ہے. تو ہم نے اس کو کیا کہا کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے فیلیور کی طرف جا رہی ہو تب مارکیٹ میں آپ کی گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے. اور سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہے؟ جب ریڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، جو آپ کے پاس ریسورسز اویل ہیں ان کو ریڈسٹریبیوٹ کرنا ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہے کچھ آپ کے پاس ٹرمز ہیں. آپ کے پاس ایکسٹرنلٹیز ایک کنسیپٹ ہے آپ کے پاس کہ ایکسٹرنلٹیز کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنلٹیز کی اقسام کیا ہیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ان شارٹ. یہ آلریڈی ہم نے اپنی کلاس میں کیا ہوا ہے، مزید ہم انہیں ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرنلٹیز کیا ہیں آپ کے پاس. ایکسٹرنلٹیز کیا ہوتی ہے کہ ایک اکنامک ایجنٹ کے ایکشن سے دوسرے اکنامک ایجنٹ پہ کیا اثر جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ ایکسٹرنلٹی کہتے ہیں. ایکسٹرنلٹی. ٹھیک ہے جی. اب ایکسٹرنلٹیز کی اقسام ہے. فرسٹ آپ کے پاس ہے نیگیٹو ایکسٹرنلٹی. اور دوسری آپ کے پاس کیا ہے؟ پازیٹیو ایکسٹرنلٹی. نیگیٹو ایکسٹرنلٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک اکنامک ایجنٹ کے ایکشن سے دوسرے پر جب نیگیٹو اثر جاتا ہے، مین کہ اس کی کنزمپشن ریڈیوس ہوتی ہے یا اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو ایکسٹرنلٹی. پازیٹیو ایکسٹرنلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ایک اکنامک ایجنٹ کے ایکشن کی وجہ سے اگر دوسرے کو ویلفیئر یا اس کی ویلفیئر انکریز ہو جائے یا اس کا فائدہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ آپ ہی اسے پازیٹیو ایکسٹرنلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ کے ساتھ سلائڈز شیئر کی جائیں گی اس میں بھی سارے کچھ مین کے ایکسپلین کیا گیا ہے. اوکے. اب جو مین پوائنٹ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اب اس کو آپ اسٹرانگ کیسے بنا سکتے ہیں. تو کویسچن آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ ہاؤ اسٹرینگتھن دا گورنمنٹ انٹروین، کہ آپ کی جو گورنمنٹ انٹروین کر رہی ہے، ہاؤ اسٹرینگ دا گورنمنٹ انٹروین. کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کی اکانومی میں مین کے انٹروین کر چکی ہے، اب اس کو آپ کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر نا کچھ مختلف مین کے اپروچز ہیں یا ویز ہیں جن کے ذریعے ہم وہ کر سکتے ہیں، مین کہ اپنی گورنمنٹ کے انٹروین کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے جو ایز اے بک میں جو آپ کو گیون کی گئی ہے، ٹیکسر سبسیڈائز دا پرائیویٹ سیل اور پرچیز، کہ جو آپ کے پرائیویٹ سیلز ہیں یا پرچیز ہیں اس پر ٹیکس لگایا جائے یا اسے کیا کیا جائے؟ سبسیڈائز کیا جائے، مین کہ سبسڈی دی جائے یا اس پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ آپ کی گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ ڈومیننٹ ہو اور لوگوں کو نظر آئے ہاں بھی یہ کام واقعی ہو رہا ہے. مین کہ آپ کے فرسٹ کس سے آپ کر سکتے ہیں؟ ٹیکس اور سبسڈی. ٹھیک ہے جی. پرائیویٹ سیل اور پرچیز.
سیکنڈ پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو تھرو ٹیکسز کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، وچ رائز دا پرائز فار دا پرائیویٹ سیل اینڈ پرچیز آف دا گڈ دیٹ دا اوور پروڈیوس، کہ جو آپ کی چیزیں اوور پروڈیوس کی جا رہے ہیں اس پر کیا کیا جائے؟ ٹیکسز لگایا جائیں. تھرو سبسڈی کیا ہے کہ جو مین کے انڈر پروڈیوسڈ چیزیں ہیں اس پر کیا کیا جائے؟ ان کو سبسڈی دی جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے سیکنڈ، ریسٹرکٹ پرمیشن ٹو پرائیویٹ سیل اینڈ پرچیز. اچھا جی، سیکنڈ آپ کے پاس پوائنٹ ہے کہ ریسٹرکٹ یا ریسٹرکشن لگائی جائے. ریسٹرکٹ اور پرمیشن. ٹو پرائیویٹ سیل اور پرچیز، کہ جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جو سیل اینڈ پرچیز کر رہا ہے اس کو کیا کیا جائے؟ اس پر ریسٹرکشن لگائی جائے یا اس کو پرمیشن دی جائے تاکہ آپ کی جو گورنمنٹ انٹروین کرے وہ اسٹرانگ ہو. اس کے بعد ہے آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ پروویژن آف پبلک گڈ. اگین پروویژن آف پبلک گڈ. فورتھ آپ کے پاس کیا ہے؟ پبلک فنانس. پبلک فنانسنگ، اگر ہم پبلک فنانسنگ کی بات کریں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ میں وانٹ ٹو انفلوئنس دا لیول آف کنزمپشن بٹ may not want to involve themselves directly in the provision of good. In such case, the government can finance private unit to provide the desired level of provision. ٹھیک ہے جی، کہ جو وہ آپ کے ڈیزائر لیول آف پروڈکشن ہے یا پروویژن جو وہ چاہتے ہیں اس کی بیس پہ جو آپ کی گورنمنٹ جو اسے مین کی سپورٹ کرتی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ پبلک فنانسنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، آگے ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ انوالو ہو جائے تو اس کے الٹرنیٹیو جو انٹرونشن ہے وہ کیا ہے آپ کے؟ واٹ آر دا افیکٹ، مین کہ آپ کے افیکٹ آپ کی اکانومی پہ کیا آتے ہیں جب آپ کی گورنمنٹ انٹرونشن کر لیتی ہے آپ کی مارکیٹ میں. تو اس کے بارے ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا چیپٹر وائنڈ اپ کریں. اوکے، واٹ آر دا افیکٹ آف الٹرنیٹیو انٹرونشن؟ what are the effect of alternative intervention? Alternative intervention. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں. دو ٹائپس کے افیکٹ ہیں آپ کے گورنمنٹ انٹرونشن کے آپ کی اکانومی پہ. ایک آپ کے کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈائریکٹ افیکٹ ہے، اور سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہے؟ انڈائریکٹ افیکٹ. اچھا جی، ڈائریکٹ افیکٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ افیکٹ میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دا ڈائریکٹ افیکٹ آف گورنمنٹ انٹرونشن آر دوز افیکٹ دیٹ وڈ بی پریڈکٹیڈ if individual did not change their behavior in response to the intervention. کہ ڈائریکٹ افیکٹ کیا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ انٹرونشن کرے اور وہ کوئی لا بنا دے اور آپ کا جو انڈیویجول کنزیومر ہے یا پروڈیوسر ہے وہ اس کو فالو نہ کرے، اس کے اگینسٹ جائے، تو پھر جو اس کے افیکٹ آتے ہیں آپ کے کنزیومر یا پروڈیوسر پہ، تو وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈائریکٹ افیکٹ ہے. انڈائریکٹ افیکٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دا انڈائریکٹ افیکٹ آف گورنمنٹ انٹروین آر افیکٹ دیٹ رائز اونلی بیکاز انڈیویجول چینج دیئر بیہیویئر. کہ کسی ایک کے بیہیویئر کے چینج ہونے کی وجہ سے ان رسپانس آف دا انٹرونشن، کہ جو آپ کی گورنمنٹ انٹرونشن کر چکے اور اس میں یا اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ یا
اس کے رد عمل میں کسی ایک بندے نے یا کسی ایک انڈیویجول نے وہ کیا ہے اپنا بیہیویئر چینج کیا ہے، تو وہ کیا ہے آپ کے پاس انڈائریکٹ افیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کی بک کہہ رہی ہے وہ آپ کی ٹائپس آف اکنامکس کی بات کر رہی ہے کہ ٹائپس آف اکنامکس کیا ہیں. ٹائپس آف اکنامکس، فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے، پازیٹیو اکنامکس ہے. سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہے، نارمیٹیو. ٹھیک ہے جی. پازیٹیو اکنامکس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے آبجیکٹیو اور ٹیسٹیبل تھیوریز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. پازیٹیو اکنامکس میں کیا ہم کہتے ہیں، آبجیکٹیو کیا ہے، مین کہ آبجیکٹیو اینڈ ٹیسٹیبل تھیوریز. آبجیکٹیوز اینڈ ٹیسٹیبل تھیوریز. اور جو آپ کے پاس نارمیٹیو اکنامکس ہے، نارمیٹیو اکنامکس کس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو آپ کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اوپینین آپ کی رائے دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم اسے آگے چلتے چلتے ہم پہنچ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ مارکیٹ فیلیور کیوں ہوتی ہے آپ کے پاس. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ انٹرونشن کیوں کرتی ہے. ایک تو مارکیٹ فیلئر کی وجہ سے کرتی ہے. دوسری وجہ کیا تھی کہ جب اس نے ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کرنی ہو، کہ جو اس کی آپ کی اکانومی کے ریسورسز ہیں انہیں ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو، ان کی تقسیم کرنا ہو، تب بھی آپ کی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ فیل کیوں ہو رہی ہے. کویسچن یہاں سے نیا سٹارٹ ہو رہا ہے، وائی مارکیٹ فیل یا وائی مارکیٹ فیلیور. وائی مارکیٹ فیل، یہ کویسچن ہے میرے پاس. اس کے کچھ وجوہات ہیں. فرسٹ آپ کے پاس جو ہے جب آپ کی اکانومی جو ہے امپرفیکٹ کمپٹیشن میں ہو. جب آپ کی اکانومی کس میں ہو، امپرفیکٹ کمپٹیشن میں. امپرفیکٹ کمپٹیشن. سیکنڈ پوائنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ مارکیٹ آپ کی فیل ایکسٹرنیلٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تھرڈ کی اگر ہم بات کریں تو تھرڈ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس، جب انفارمیشن کریکٹ نہ ہو، پوری ایگزیکٹ انفارمیشن نہ ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، آسیمیٹرک انفارمیشن. تو مین کہ آسیمیٹرک انفارمیشن کی وجہ سے جب آپ کی مارکیٹ فیل ہوتی ہے، تو یہ تیسری وجہ ہے، مین کہ آپ کے پاس انفارمیشن پوری ایگزیکٹ نہیں ہوتی. اور آپ کے پاس فورتھ کیا ہے، وہ کیا ہے، پبلک گڈ کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کہ یہ چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کیا ہوتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے، امپرفیکٹ کمپٹیشن. سیکنڈ کیا ہے، ایکسٹرنلٹیز. تھرڈ آپ کے پاس کیا ہے، آسیمیٹرک انفارمیشن، مین کہ آپ کو اکانومی کی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی فیل ہونے لگ جاتی ہے. اور فورتھ آپ کے پاس کیا ہے، پبلک گڈ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس چار وجوہات تھے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ فیل ہوتی ہے. اور مارکیٹ کو فیل ہونے کی سے بچانے کے لیے آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ انٹروین کرتی ہے، انٹرونشن کرتی ہے. تو یہ آپ کے پاس مین کے ایک اوور ویو تھا جو ابھی تک ہم نے کیا ہے. تو اگر ہم آپ کی بک میں چلیں تو آپ کے پاس جو فگر 1.1 ہے، اب اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، 1.1 فگر جو ہے وہ آپ کی سائز اینڈ گروتھ کے بارے میں بتا رہے، جو ہمارا فرسٹ لیکچر جہاں پہ اینڈ ہوا تھا کہ سائز اور گروتھ میں کیا ہے آپ کے پاس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اکانومی جو یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے، تو وہاں پہ یہ کیا یہاں پہ ایگزامپل دی گیون ان دا سلائڈس کہ فیڈرل گورنمنٹ اسپینڈنگ ایز اے
پرسنٹیج آف جی ڈی پی، اور یہ ڈیٹا لیا گیا ہے 1930 سے 2014 تک. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی سائز اور گروتھ کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ اگر ہم چلیں کہ اگر ہم مختلف ریجن کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیں اپنے اس کا جو بیس ہماری ایگزامپل تھی، جیسے فار ایگزامپل یو ایس اے، تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس سویڈن ہے، او ای سی ڈی کنٹریز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، گریک ہے. ٹھیک ہو گیا. ان میں وہ سیکنڈ جو آپ کے پاس فگر آپ کے پاس 1.2 ہے، اس میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو سائز اینڈ گروتھ ہے ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، یا ایک دوسرے کا وہ کمپیریزن کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو شیئر آف ایکسپینڈیچر دیکھتے ہیں. آپ کی فگر 1.3 کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فگر 1.3 میں آپ کا کیا ہے، شیئر آف ایکسپینڈیچر جو آپ کے پاس اسٹیٹ یا لوکل ایکسپینڈیچر ہیں اور آپ کے پاس فیڈرل ایکسپینڈیچر ہیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس جو 1.3 فگر ہے وہ یہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹ اور لوکل ایکسپینڈیچر ہیں وہ کیا ہیں، تھوڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے فیڈرل ایکسپینڈیچر. اس سے ہم آگے چلتے ہیں تو اب آپ کے پاس جو ہے ایک نیا کنسیپٹ ہے، واٹ از دا اپروپریٹ ایکسٹینٹ آف دا سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن ان دا گورنمنٹ ایکٹیویٹی. اب گورنمنٹ ایکٹیویٹی کی سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے. جب مین کہ ایک بندہ آپ کو آرڈر دیتا ہے اور سب اس کو فالو کریں تو وہ کیا ہے، آپ کے پاس سینٹرلائزیشن ہے. اور ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ سارے لوگ مشورہ کریں. میں فار ایگزامپل یہاں پہ ایک پک بناتا ہوں یا ڈائیگرام کے ذریعے ہم اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے. ڈی سینٹرلائزیشن فرسٹ ہم سینٹرلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اے، یہ آپ کے پاس بی، یہ آپ کے پاس سی، یہ آپ کے پاس ڈی، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، ای. یہ ایک فرم کی بات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ فرم میں جو ہے، یہ اے جو ہے ان کا مین کے مینیجر ہے. یہ کیا کرتا ہے، جب یہ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو یہ سب کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، تو یہ سب اس کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا ہے آپ کے پاس سینٹرلائزیشن. اب دیکھیں جی، اب یہ آپ کے پاس کیا ہے، اے، یہ آپ کے پاس کیا ہے، بی، یہ آپ کے پاس کیا ہے، سی، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، ڈی، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، ای. اگر یہ آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کے پاس ڈی سینٹرلائزیشن. یہ آپ کے سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کی ایگزامپل ہے. اوکے جی، اگر ہم دیکھیں آگے چل کے کہ آپ کی جو بک ہے وہ اسپینڈنگ، ٹیکسز، ڈیفیسٹ اور ڈیٹ کی جو بات کری وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس جو آپ کے اسپینڈنگز گورنمنٹ کیا ہیں، وہ ٹیکسز کہاں سے لیتے ہیں، وہ آپ کے ڈیفیسٹ کیا ہے، آپ کے ڈیٹ کیا ہے. تو آپ آلریڈی مین کے اس میں فرسٹ چیپٹر میں آلریڈی ڈسکس ہم اسے کر چکے ہیں. اور یہ آپ کی جو ڈائیگرام 1.4 ہے یہ بھی اسی ایکسپلین کر رہی ہے آپ کے مختلف ان کے سینیریوز کو. گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ریونیوز، دا ڈیفیسٹ اور دا سرپلس اینڈ دا لیول آف دا گورنمنٹ ڈیٹ، کہ آپ کی گورنمنٹ اسپینڈنگ کیا ہے اور ریونیوز کتنے ہیں. اس کے بعد آپ کے ڈیفیسٹ اور سرپلس کے کنسیپٹ آپ کی 1.4 جو فگر ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہے. اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے، لیول آف گورنمنٹ ڈیٹ، کہ آپ کی جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے وہ اس کا لیول کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ڈیٹ ہے 1.4 کے تھرڈ سے پینل میں، تو یہ دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہا ہے، جو کہ 1930 میں اتنا نہیں تھا، 20% تھا پرسنٹیج آف جی ڈی پی کا، جو کہ اب اس بڑھتے بڑھتے آپ کا 100%، نیئر اباؤٹ 100% کیا ہو گیا، پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہم ان کے اپنی بک سے دیکھ رہے ہیں. اوکے، فگر 1.5. فگر 1.5 جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، آپ کو کمپیئر دا لیول آف یو ایس ڈیٹ ٹو دا لیول آف ادر ڈیولپڈ نیشن، کہ یہ آپ کی جو یو ایس ڈیٹ ہے وہ دوسرے ڈیولپڈ نیشن کے ساتھ اس سے وہ ایکسپلین کرنے یا کمپیریزن اس کی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گرین اور ریڈ، یہ مین کہ آپ کی بک اسے ایکسپلین کرنے جا رہی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس 1.6 فگر ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس ریونیوز، ایکسپینڈیچر، سرپلس اور ڈیفیسٹ، کہ آپ کے پاس ڈیفیسٹ کیا ہے، سرپلس کیا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے، کتنے ہیں، کس ریشو کے ساتھ ہیں، اور وہ ریونیوز کس ریشو کے ساتھ کما رہی ہے یا لے رہی ہے آپ اپنی اکانومی سے. وہ یہ ڈائیگرام اس کو ایکسپلین کر رہی ہے.
اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر بائی لوکل فیڈرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ، تو یہ آپ کی فگر 1.7 آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہے. فگر 1.7 جو ہے یہ ایکسپلین آپ کو کر رہی ہے 1960 اور 2014 کا ڈیٹا لے کے، کہ آپ کی جو 1960 ہے اس میں کتنا تھی اور 2014 میں کتنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم اسے ایک اس پر نظر ڈالیں تو جو آپ کے 1960 میں ہے وہ اتنا ایکسپینڈیچر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو 2014. جیسے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بائی فنکشن ہم نیشنل ڈیفنس پہ دیکھ لیتے ہیں. جو 1960 میں نیشنل ڈیفنس پر تھے 49.4% نیشنل ڈیفنس پر تھے، اور 2014 میں وہ ڈکریز ہو کے کتنا ہو گئے 17.2%. اسی طرح اگر ہم اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی اگر ہم بات کریں، اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے یا یو ایس اے کی جو اکانومی 1960 میں ایجوکیشن پر وہ 38.8% کر رہے تھے، جبکہ 2014 میں انہوں نے ڈکریز کر کے 27.6% کر دیا. مین کہ یہ فلیکچویشن ہے جو آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی اکانومی میں آتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم چلیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس پبلک گڈ اینڈ سوشل انشورنس پروگرام، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، کس طرح ہے. پبلک گڈ کیا ہے؟ پبلک گڈ پر بیسیکلی ہم چیپٹر نمبر 7 کریں گے، جو کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. پبلک گڈ ابھی ہم ان کے شارٹ ہم بتائیں گے کہ پبلک گڈ کیا ہے، وہ اس کی مین کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. یہ ہم مین کے ابھی شارٹ کریں گے. جب چیپٹر نمبر 17 میں ہم چلیں گے تو اس میں ہم نے اسے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے. سوشل انشورنس پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ سوشل انشورنس پروگرام بیسیکلی یہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز میں کیے جاتے ہیں. زیادہ تر جو آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں اس کی کم ریشو ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. اس کے بعد جو ہے ریڈسٹریبیوشن آف ریونیو اینڈ ریسورسز، کہ جو آپ کے ریونیو آ رہے ہیں اس کی ریڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب چلتے ہیں تو آپ کے دیکھتے ہیں کہ پالیسی امپلیکیشن ان دا پبلک فائنانس. آپ کے جو نیکسٹ مین کی سلائڈز ہیں اس میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کے پبلک فائنانس اور آپ کے پالیسی امپلیکیشن کیا یہ ایک سیم ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیسے ہے کیا نہیں ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وائی اسٹڈی پبلک فائنانس ناؤ پالیسی ڈبیٹ اوور سوشل سیکورٹی اینڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن میجر پالیسی ایشوز فیسنگ دا آل کنٹریز ٹوڈے. سوشل سیکورٹی، ہیلتھ اینڈ کیئر، ایجوکیشن. پبلک فائنانس جو ہے وہ فنکشن ہے آپ کے کس چیز کا؟ سوشل سیکورٹی، ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا. اوکے. یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا جو آج ہم نے مین کے وائنڈ اپ کر دیا ہے. یہ ہم آلریڈی کلاس میں بھی کر چکے تھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اسے ایک ایز اے انٹروڈکشن اسے سمجھ لینا ہے. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تھینک یو.